آج جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی قرآنی صورت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ہر تنگ دستی سے نجات کے لیے، ہر بیماری سے شفا کے لیے، ہر پریشانی سے نجات کے لیے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے۔ اسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اسے آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کا وظیفہ بہت بار کیا ہوگا، لیکن آج جمعۃ المبارک کے دن سینے کا راز پہلی بار آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن اس طریقے کے ساتھ نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہوگا، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اگر کوئی بتائے گا تو ہماری کاپی کرنے کے بعد بتائے گا، کیونکہ میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ آپ کو وہ وظیفے بتانے ہیں جو تقدیر کو بدل دیں، جو آپ کے نصیب کو بدل کر رکھ دیں۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک دن کا یہ وظیفہ کرنے سے اگر آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے گھر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں سرے سے ختم ہو جائیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اگلا پورا سال خوشیوں والا، خوشحالیوں والا ہو جاتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے والا اگر 10 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 10 ارب سے نوازتا ہے۔ الفاتحہ کے بے شمار فائدے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کا خلاصہ کہا جاتا ہے، شفا اور ہدایت کا ذریعہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب یعنی کتابوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو شفا کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ نماز میں اس کی بہترین اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی توجہ کریں کہ سورہ فاتحہ کی کتنی فضیلت و برکت ہے کہ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اللہ سے قربت کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا لاڈلا بننے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانے کے لیے سورہ فاتحہ بہترین عمل ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اس کا نصف حصہ تقسیم ہو گیا، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جو اس نے مانگی ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کے حوالے کیا۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کی مانگی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے آج جو کوئی بیمار بیٹھا ہے، جو کوئی پریشان بیٹھا ہے، ڈپریشن کا شکار بیٹھا ہے، بے بس بیٹھا ہے، لاچار بیٹھا ہے، مجبور بیٹھا ہے، شفا کے لیے سورہ فاتحہ کو مختلف جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی تلاوت سے تمام بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں۔ اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، تنگ دست بیٹھا ہے، فکر و فاقے میں ہے، غربت اتنی کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے رزق اور دولت میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ بند کاروبار چل پڑتا ہے، جو کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، جس کی دکان پر گاہک نہیں آتے، جس کے گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھے، رزق میں برکت و فراوانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کاروبار پر جانے کو دل نہیں کرتا، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت کے باوجود کسی طرف سے کوئی سکون تک نظر نہیں آتا، تو سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، ہر طرح کے خوف، ہر طرح کے ڈپریشن، ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل مشکلات کا شکار ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، ایک رکاوٹ جان نہیں چھوڑتی دوسری کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، آپ بے شمار وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مسئلے، پھر وہی پریشانیاں،
تو آج جمعۃ المبارک کے دن سورہ فاتحہ کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں، آپ کی مشکلات آپ کی دشمن بن جائیں گی، آپ کی طرف کبھی آنا پسند نہیں کریں گی۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کے ویسے تو بے شمار فائدے ہیں، لیکن اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے رزق اور دولت کے لیے التجا کرتے ہیں، نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ حالات بدلتے ہیں، نہ گھر میں سکون آتا ہے، نہ برکت آتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں میں تاثیر و طاقت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مانگی ہر دعا قبول ہو جائے، تو سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کا وظیفہ ہے۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن کے علاوہ یہ وظیفہ بالکل نہیں پڑھ سکتے، اور اس وظیفے کو آپ نے یقین کامل، توجہ اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو آپ تھک جائیں گے، لیکن اس کے فائدوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بھی پریشان ہے، مقروض ہے، تنگ دست ہے، بیمار ہے، فقیر ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بند گلی میں جا چکا ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، ہر شے کے لیے سورہ فاتحہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ اللہ فرماتا ہے، سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اسے تمام دعاؤں کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت چاہتا ہے، رزق میں برکت اور وسعت چاہتا ہے، آخرت میں قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو سورہ فاتحہ کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا، اپنی مرضی کے مطابق وظیفہ پڑھا، تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ پھر نہ کہنا کہ میں تو وظیفہ پڑھا، مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اگر آپ سے کوئی ایک نقطہ بھی مس ہو گیا تو اس کی تاثیر و طاقت میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جمعۃ المبارک کے دن سورہ فاتحہ کے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ہر طرح کی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی سے بچنا چاہتے ہیں، رزق میں برکت، وسعت اور فراوانی چاہتے ہیں، تو ویڈیو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ بس آپ نے کرنا توجہ کے ساتھ ہے، دھیان کے ساتھ ہے، یقین کامل کے ساتھ ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، بہتر یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں، آپ کا نام اجتماعی درود پاک میں لکھ دیا جائے گا۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ والو، ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، تنگ دستی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اس لیے
جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو پریشانی ہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ کے بعد اپنے مقصد کو دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں اور آج کا وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو رب کے ایک نام سے پکارنا ہے۔ توجہ، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں، اس مغفرت کی گھڑیوں میں، اس اللہ کو راضی کرنے کی گھڑیوں میں جب کوئی بندہ اللہ کو یا رحمانو سے پکارتا ہے، اللہ کے نام یا رحمانو سے پکارتا ہے، تو اللہ اپنی صفت رحمان سے تمام کی تمام تنگدستیاں اٹھا دیتا ہے، تمام کی تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمان رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، جب کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن یا رحمان پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے رحم و کرم سے وہ فرشتہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو پڑھنے سے اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ آپ نے یا رحمانو کو 11 بار پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ، ایک پر بدی کا فرشتہ۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا رحمانو سے پکارا ہے، تو اللہ کی ذات یا رحمانو پڑھنے سے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے، آپ پر رحمتوں کا سایہ کر دیتی ہے، آپ کی تنگ دستیاں اٹھا لیتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، یا رحمانو پڑھنے سے اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ یا رحمانو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 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 یا رحمانو۔ میں نے آپ کے سامنے 11 بار یا رحمانو پڑھا، کتنا کی وقت لگا ہے؟ آج میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ کامل وظیفہ ہے، جس طرح اللہ والے عمل کیا کرتے تھے اس ترتیب سے بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ اول آخر یہ پڑھو اور آپ کا کام ہو جائے گا، ایسے تو پھر ہر کوئی وظیفے بتانا شروع کر دے۔ آپ رسالہ وظائف پر آئے ہیں، آپ کو یہاں پر وہ اعمال بتائے جائیں گے جو واقعی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گی ترتیب سے پڑھنا تو آپ نے خود ہے، مانگنا تو خود ہے، تو پھر وظیفہ طریقہ سمجھیں گے تو پڑھنے کا طریقہ بھی آئے گا۔ یا رحمانو کو 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرنے کے بعد اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اپنی خواہشیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے 41 ٹائم، 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بیمار ہے، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، چڑچڑاپن ہے، بچے نافرمان ہو چکے ہیں، شوہر بگڑا ہوا ہے، یقین کیجئے بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، بچوں کی یادداشت کمزور ہے، تو ایک پانی کے گلاس پر سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ یہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ فاتحہ کا پانی کے گلاس پر ایک ایسا عمل میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے جس سے پڑھنے والا ہر طرح کی بیماری سے نکل جاتا ہے،
ہر طرح کی مصیبت سے نکل جاتا ہے، ہر طرح کے ذہنی دباؤ سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچے جن کو سبق یاد نہیں ہوتا، جو پڑھائی سے بھاگتے ہیں، جن کی یادداشت کمزور ہے، جو ضدی ہو چکے ہیں، چھوٹے بچے جو ضدی ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر جمعہ کے دن، یہ یاد رکھیے کہ یہ وظیفہ صرف جمعہ کے دن کا ایک دن کا عمل ہے۔ پانی کے گلاس پر بھی آپ یہ عمل پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے شمار فائدے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، جس کا کاروبار بند ہو چکا ہے، جادو جنات کی وجہ سے بندش لگا دی گئی ہے، آپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو یہی پانی کے گلاس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پانی کو دکان کے، دفتر کے، کاروبار کے 4 کونوں میں چھڑکنے کی دیر ہے۔ دکان کی بندشیں ایسی ٹوٹیں گی کہ جادو کرنے والے پر پلٹ جائے گا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اللہ والے سورہ فاتحہ، اسے الکتاب، تمام کتابوں کی ماں کہا جاتا ہے، اسے قرآن مجید کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اسے سورہ شفا کہا جاتا ہے، اسے سورہ فاتحہ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اسے کامیابی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو جمعہ کے دن جس طریقے اور ترتیب سے میں بتا رہا ہوں پڑھنے کی دیر ہے، لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے، لیکن آپ نے 41 بار ہی اس سورت کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کی تعداد میں ایک کم یا زیادہ پڑھ لیا تو وظیفے کی تاثیر و طاقت بدل جائے گی۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، جس پر نمبرنگ آتی ہے، اس پہ غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے 41 بار 41 ٹائمز سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مارنی ہے۔ پانی کا کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنے کے بعد ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے اپنے قریب اور لاڈلا بندہ بنانا چاہتی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام یا کریموں کا وظیفہ ہے۔ آج ہر کوئی اللہ سے بھیک مانگتا ہے کہ کرم دی ایک نظر ہووے، توجہ، کرم دی ایک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاواں۔ آج اگر آپ اپنے بیڑے پار کروانا چاہتے ہیں، آج اللہ کی رحمت سے ترنا چاہتے ہیں، آج اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، آج نظر کرم چاہتے ہیں، تو آج یا کریموں کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ اسے دولت والا جمعہ کہا جاتا ہے، اور دولت والے جمعہ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کامل وظیفے کو جمعہ کے دن آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ، آپ ان وظیفوں کے ساتھ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ کامل وظیفہ کسے کہتے ہیں، مکمل وظیفہ کسے کہتے ہیں، جو ہر طرح کی پریشانی سے نجات دلا دے، تو آج جمعہ کے دن میں نے آپ کے حوالے کامل وظیفہ کر دیا۔ میں نے اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے پورا کیا۔ آپ اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے منہ سے دعائیں نکلیں گی کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ آپ نے یا کریموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 بار پڑھنا ہے۔ یا کریموں، 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 یا کریموں۔ آپ نے یا کریموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار پڑھنے سے اللہ نظر کرم فرمائے گا۔ اللہ ایسا کرم کرے گا کہ تقدیر بدل جائے گی۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں دور ہو جاتی ہیں، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، قرض داروں کے قرض اتر جاتے ہیں، پورا سال مالا مال رہنا چاہتے ہو، تو آج جمعۃ المبارک کے دن
یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب، اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آپ نے اب پانی کے گلاس کا کیا کرنا ہے؟ اب پانی کے گلاس کو آپ کسی مریض کو پلا دیں، نافرمان بگڑے ضدی اولاد اور شوہر کو پلا دیں۔ انشاءاللہ آپ جس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، یہ دم کی یا پانی پلانے کی دیر ہے، ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اللہ حافظ۔